إلا الله لا إله إلا الله لا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. حضرات محترم، ہمارے معاشرے کی جو صورتحال ہے آپ سب جانتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے. جو کچھ دیکھنا چاہیں سب کچھ سامنے ہوتا ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے، بہت سے لوگ یہ بولتے ہیں کہ موبائل نے بچوں کو یا بچیوں کو یا جو بڑے بھی کہہ لیں مرد حضرات یا عورتیں وغیرہ ان کو خراب کیا. کیونکہ جو یہ موبائل ہے یا سوشل میڈیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اس کا اچھا استعمال بھی کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں، اگر ہم کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اس کو لاگ ان کرتے ہیں، اس کو چلانا شروع کرتے ہیں، تو وہ ایپ یہ نہیں پوچھتی کہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے غلط طریقے سے استعمال کرنا. جس طرح ہم جو کچھ سرچ کریں گے یا جو کچھ ڈھونڈیں گے وہ سامنے آتا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انسان کو اس کے گمان کے مطابق چلاتا ہوں. جس طرح کا انسان کا گمان ہے یا جو وہ سوچتا ہے، جو وہ چاہتا ہے، اس کو میں اس کے مطابق چلاتا ہوں. ایک انسان برائی کی طرف جانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہیں کا راستہ دکھاتا ہے، اور شیطان اس کے اوپر یہ کہہ لیں کہ کوئی حاوی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ پہلے غلط راستے پہ اس کو کچھ کیا کرنا ہے. لیکن ایک انسان وہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں نے پچھلی زندگی میں جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ معاف کر دے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اچھے راستے پر چلوں، اچھے اعمال کروں، نیک کام کروں. تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گمان کے مطابق اس کا دل پھیر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دلوں کو پھیرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کا دل اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف پھیر دیتے ہیں. وہ چھوٹی نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑی نیکی کی توفیق دے دیتا ہے. وہ بڑی نیکی کرتا ہے، اللہ اس کو اور بڑی نیکی کی توفیق دے دیتا ہے. اس طرح کرتے کراتے وہ برائی سے بالکل کوسوں دور چلے جاتا ہے. صرف اور صرف نیکی کی طرف، نماز، عبادت، ہر چیز کی طرف دھیان رکھتا ہے، برائی کی طرف وہ دھیان نہیں رکھتا. اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. اگر ہم اچھائی کی طرف جانا چاہتے ہیں اچھائی کی طرف جائیں گے، برائی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو برائی کی طرف جائیں گے. تو میں نے ابھی جو شروع میں آیت کریمہ کا ٹکڑا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، کافی حضرات اس کا مطلب جانتے ہوں گے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنہ عورتوں کو. اب یہ مومنہ عورتیں کون ہیں؟ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ عورتیں ہیں. اور کیا حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی اپنے گھروں سے نکلو تو پردہ اوڑھ کے نکلو. لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میں سب سے بڑی غلطی، اگر کوئی عورت یا کوئی بچی پردہ نہیں کرتی، اس میں سب سے بڑی غلطی والدین کی ہے یا اس کا جو بڑا بھائی ہے اس کی. اب اس کی کیا غلطی ہے یا والدین کی کیا غلطی ہے؟ آپ اکثر پہلی جماعت سے سکھایا جاتا ہے کہ جو سب سے پہلی درس گاہ ہے
وہ والدین ہیں، وہ گھر ہے. یعنی بچہ جب سیکھنا شروع ہوتا ہے ABCD ہم اس کو سکھاتے ہیں، تو گنتی بھی سکھاتے ہیں، ہم اس کو کلمہ بھی سکھاتے ہیں، رات کو سونے کی دعا بھی سکھاتے ہیں، اور ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ رات کو سونے کی دعا بھی اس کو آتی ہے، کلمہ بھی اس کو آتا ہے. لیکن وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے ہم اس کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا دیتے ہیں کہ کوئی نہیں، اب اسکول چلا جائے گا، وہاں پہ جا کے استاد اس کو سکھائیں گے، ہماری ڈیوٹی ختم ہو چکی ہے. لیکن اصل ڈیوٹی ہماری وہاں سے شروع ہوتی ہے جب ہم بچے کو اسکول میں جمع کرواتے ہیں، اسکول میں اس کو داخل کرواتے ہیں. ہماری اصل ڈیوٹی وہاں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ بچہ اسکول میں کیا پڑھا ہے، کیا سیکھ رہا ہے، کیا سمجھ رہا ہے، ہم نے اس کو لازمی طور پر پوچھنا ہے. ہو سکتا ہے وہ وہاں پہ جو جا کے پڑھ رہا ہے یا جو کچھ کر رہا ہے اس کو ہم نظر انداز کر دیں تو وہ غلط راستے پر چلے جائے. ہم اس کو سکھاتے رہیں، اسے پوچھتے رہیں، بیٹا آج آپ کا کون نیا دوست بنا، یا آپ نے آج کس کس سے باتیں کی، کیا بات کی. ظاہری سی بات ہے جب بچہ چھوٹا ہوگا، چھوٹا بچہ کوئی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا. جھوٹ تب بولنا شروع ہوتا ہے جب اس کو ہم سکھانا شروع کرتے ہیں، اس کے سامنے جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں، تو وہ اس کو دیکھتا ہے کہ میرے والدین فلاں بندے سے جھوٹ بول رہے ہیں، اس کا مطلب میں بھی جھوٹ بول لوں تو کوئی گناہ کی بات نہیں. ہمیں بچپن سے ہی دیکھنا چاہیے کہ بچہ کس راہ پر جا رہا ہے. ایک چھوٹی بچی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں بھی چھوٹی بچی ہے، ہم اس کو ٹائٹس بھی پہنا رہے ہیں یا اس کو فراک پہنا کے صرف اور صرف نیچے اس کو انڈر ویئر پہنا رہے ہیں، باقی ٹانگیں اس کی ننگی، بازو اس کا ننگا، کوئی بات نہیں، چھوٹی سی بچی ہے، اس بچی نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ چھوٹی سی بچی کو ہم جو سکھا رہے ہیں اس نے بڑے ہو کے وہی سیکھنا ہے، وہی کچھ وہ بڑے ہو کے بھی پہنے گی. ہم اس کو منع کریں گے تو وہ کہے گی کہ میں بچپن میں تو پہنتے رہی ہوں، تب تو آپ نے منع نہیں کیا، میں بڑی ہو گئی، اب کیوں منع کر رہے ہیں. یہ ہماری سوچنے والی. اگر ایک بچی نماز پڑھنے کے لیے جا رہی ہے اپنے پاپا کے ساتھ، یا کہیں پہ باہر جا رہی ہے، اس کے والد یا اس کی والدہ اس کو سکارف پہنا کے لے کے جاتی ہیں یا اس کو مکمل اچھے طریقے سے کپڑے پہنا کے لے کے جاتے ہیں، تو وہی سیکھے گی بڑے ہو کے. جیسے جیسے بڑی ہوتی جائے گی اس کو پتہ لگے گا کہ میں نے اپنا صدر چھپانا ہے، اپنے آپ کو ڈھکنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ دیوس کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیوس وہ ہے کہ جس کا بھائی، جس عورت کا بھائی یا اس کا باپ اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے. اب دیکھ لیں یہی ہو رہا ہے، سوشل میڈیا سب کچھ یہ ہو رہا ہے. انسٹاگرام دیکھ لیں، ٹک ٹاک دیکھ لیں، سنیک ویڈیو، جو بھی سارا کچھ ہے سب دیکھ لیں. زیادہ سے زیادہ مسلمان لوگ، کلمہ پڑھنے والے لوگ، سامنے ہر جگہ ویڈیو جا رہی ہیں، کون کون سے حرکتیں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، سب کچھ ہمارے سامنے. اور اگر انہی کے ساتھ کچھ غلط ہو جائے تو پھر کہتے ہیں ہمیں انصاف بھی چاہیے. معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ہم اگر غلط راستے پر چل رہے ہیں تو میرے حساب سے اگر آگے ہم کہیں کہ ہمارے ساتھ برا ہوا ہے یا غلط ہوا ہے تو وہ اپنی غلطی ہے. کیونکہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ جب ایک عورت گھر سے بند سوار کے نکلتی ہے تو سب سے پہلے اس کو شیطان نگاہ ڈالتا ہے. اب ظاہری سی بات، جب شیطان نے اس پہ نگاہ ڈال لی تو جو شیطان کے چیلے ہیں وہ بھی ڈالیں گے. شیطان نے اس کو بری نظر سے دیکھا، جو شیطان کے ماننے والے ہیں یا شیطان کا ساتھ دیتے ہیں وہ بھی اس کو نظر ڈالیں گے. آپ دیکھ لیں کہ ہمارا جو یہ ملک ہے اسلامی ملک ہے، اس سے زیادہ محفوظ میرے خیال سے شاید کوئی ملک نہیں ہے. کیونکہ تمام ممالک میں عیسائی، یہودی یا مسلمان سب اکٹھے رہتے ہیں. یہ واحد ملک ہے جہاں پہ سارے مسلمان ہیں، بہت چند ایسے ہیں جو غیر مسلم ہیں. لیکن یہاں پہ ہمیں کسی قسم کی کوئی پردے کی پرواہ نہیں، پردے کی کسی قسم کی ہمیں ٹینشن نہیں ہے. جس طرح مرضی ہم کر رہے ہیں، کھلا ملک ہے، جو مرضی کریں. قرآن جیل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مرد ہو یا عورت ہو. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو پردے کا حکم کیوں دیا ہے، مرد کو کیوں نہیں دیا؟ مرد کو بھی دیا. قرآن جی نے ہر ایک کو برابر کا رکھا. اللہ تعالیٰ اگر انصاف کرنے کا حکم ہمیں دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خود بھی بہت ایسے انصاف ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انصاف کے ساتھ بات. اگر مرد کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے تو عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا تو مرد کو یہ حکم دیا کہ اپنی آنکھیں نیچے رکھ کے، نگاہیں اپنی نیچے رکھ کے چلو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے مرد اندھے بھی ہو جائیں تب بھی عورت کو یہ حکم ہے کہ گھر سے پردہ کر کے نکلے. اور اگر
عورتیں ساری پردہ کر کے نکلے تب بھی مرد کو یہ حکم ہے کہ نگاہیں نیچے رکھ کے چلے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ انڈیا میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ انڈیا میں رہ کے جو مسلمان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پردہ کرنے دو، ہمیں پردہ کرنے دو، اور وہ مان نہیں رہے۔ انہوں نے پھر کیا کیا؟ سب کچھ آپ سب نے دیکھا، نعرے بازی کی، سب کچھ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی سب کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ وہ اس ملک میں رہ کے پردہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ہم اپنے ہی ملک میں رہ کے ہم پردہ نہیں کر رہے، اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں، اپنا سطر خود ننگا کر رہے ہیں، اپنی عزت کی خود نیلامی کر رہے ہیں۔ تو یہ سراسر قرآن اور حدیث کے خلاف اور نافرمانی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا صرف خلاف ہے، یہ نافرمانی ہے قرآن اور حدیث کی۔ ہم دیکھتے ہیں 12 ربیع الاول پہ کیا کیا جشن منائے جا رہے ہیں، کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار ہے، اس کو پیار نہیں کرتے، اس کو صرف اور صرف ایک تہوار منانا سمجھنا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ دیکھا جا رہا ہے، لیکن ہمیں کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں، کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں۔ اگر یہ دیکھ لیا جائے کہ قیامت والے دن کیا حشر ہوگا، قیامت والے دن انہی والدین کو، بھائی کو، خاوند کو، آپ نے اکثر ویڈیوز سامنے آتی رہتی ہیں کہ صرف بھائی یا والد ہی نہیں، یہاں تک کہ خاوند بھی اپنی بیویوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، ہم گھر کی صفائی کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم دین سے بہت زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ایک بچی کا دل کرتا ہے پردہ کرنے کا، یہ سب سے مین بات ہے۔ اگر کسی بچی کا دل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا دل پھیر دیتا ہے آٹومیٹکلی، بے شک اس کے گھر والے نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بچی کا دل پھیر دیتا ہے کہ وہ پردہ کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے والدین کیا کہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، بچی ہو، بڑی ہوگی، شادی کے بعد پردہ کر لینا، کوئی بات نہیں، بعد میں تمہارا خاوند جانے تم جانو، ابھی ہمارے پاس کوئی بات نہیں، جس طرح ہم چاہیں چلتے رہو، لوگ تمہیں یہ کہیں گے، لوگ تمہیں یہ کہیں گے، تو تم لوگوں کی بات سن سکتی ہو۔ ہم یعنی کہ اس بچی کو شاباشی نہیں دے رہے کہ بہت اچھی بات ہے، ہمیں نہیں تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے۔ اگر کوئی بچہ، مرد کوئی بچہ یہ کہے کہ میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں، تو ہمارے والدین اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابھی تم چھوٹی عمر ہے تمہاری، شادی کے بعد داڑھی رکھ لینا، ابھی لوگ تمہیں نہیں تو مولوی کہنے لگ جائیں گے، یا تمہیں یہ کہنے لگ جائیں گے، تمہیں وہ کہنے لگ جائیں گے۔ یہ سراسر ہم بچے کو دین سے کھینچ رہے ہیں کہ تم نے دین کی طرف نہیں جانا، اس طرف آ جاؤ۔ اور اگر ہم اس طرح کر رہے ہیں تو یہ وہ یہودی اور عیسائیوں والا کام ہو گیا جو لوگوں کو مسجدوں سے کھینچتے تھے، ان کے راستے میں ٹانگ اڑاتے تھے، ان کے راستے میں ان کو تکلیفیں دیتے تھے۔ یہ ان لوگوں کے درمیان آ جائیں، ان لوگوں کے ساتھ آ جائیں، تو ظاہری سی بات ہے اب جو ان لوگوں کے ساتھ ہوگا قیامت والے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر ایک بچہ کہتا ہے کہ میں نے داڑھی رکھنی ہے، چھوٹی عمر ہے، تو اس کو ماشاءاللہ کہے، اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرے اور اس کو شاباشی دے کہ چلو کوئی نہیں، اگر باپ نے رکھی، بچہ رکھ رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، رکھنے دو، کوئی بات نہیں۔ اگر ایک بچی چھوٹی پردہ کرنا شروع کرتی ہے، اس کا دل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا دل پھیر دیا، تو اس کو کرنے دو، رو کیوں رہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں توفیق دی، کم از کم آپ کے بچے کو تو توفیق دی۔ چند باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، ہم معمولی باتیں سمجھتے ہیں لیکن یہ بہت ہی زیادہ اہم بات ہے۔ باتیں اور بھی بہت ساری ہیں، مثالیں اور بھی بہت زیادہ ہیں، بات کو مکمل کرتے ہیں، ٹائم کافی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا گیا ہے قرآن اور حدیث میں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔